آئیے حضرات، تو بڑی سوچتی ہوئی غزلوں کے بعد تھوڑا سا بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے میں طنز و مزاح کے ایک بڑے معتبر شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں. اب میرا قول نہیں ہے، میں تو کیا جانوں طنز و مزاح کے بارے میں. ایک بہت مشہور مصنف انگریزی نے لکھا ہے کہ طنز و مزاح کا لکھنے والا ایک ایسا نادان ہوتا ہے کہ جہاں عقل مند جاتے ہوئے ڈرتے ہیں وہاں وہ بے دھڑک گھس جاتا ہے. تو ایسے نادان چالاک کو اس وقت بلانا چاہیے جو دلوں کے دروازے توڑ کر کے آپ کے اندر داخل ہو جائے. میں جناب اطہر راز کو، جو بہت معیاری طنز و مزاح کے شاعر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بچوں کی یہ کتاب ان کی خاص طور پر بہت مشہور ہے، لندن سے تشریف لائے ہیں، جناب اطہر راز، استقبال کیجیے. کافی عرصے سے طنز و مزاح سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن کیونکہ منتظمین کا یہ اصرار ہے، لندن میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب شاعر آتا ہے تو سامعین اس سے توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ ترنم سے اپنا کلام پیش کرے. اب ظاہر ہے کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں کہ جن کا ترنم انشاءاللہ ماشاءاللہ ہوتا ہے. تو اس نظم کا عنوان ہے سامعین اور ترنم کی فرمائش. اے سامعین، حسن سماعت بھی چاہیے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ترنم سے ہی پڑھ رہے تھے. اے سامعین، حسن سماعت بھی چاہیے، کچھ شاعری سے انس اگر ہے تو آئیے. بزم ادب ہے، گانے کی محفل نہیں ہے یہ. بزم ادب ہے، گانے کی محفل نہیں ہے یہ. اے حاضرین، اہل نظر کی زمیں ہے یہ. اور بزم ادب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا. بزم ادب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا، شاعر غریب ساتھ میں طبلہ بھی لائے گا. بزم ادب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا. بزم ادب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا، شاعر غریب ساتھ میں طبلہ بھی لائے گا. کچھ صدا کے ساتھ پڑھے گا اٹھا کے ہاتھ، تکمیل شوق ہوگی چھما چھم کے ساتھ ساتھ. اور جو ہو سکا تو بھیروی گا کر سنائے گا، اور فرمائشوں کے ساتھ تھرک کر سنائے گا. اور بزم ادب میں جوش بھلا ٹھمریاں سنائیں، کیا گھنگروؤں کے ساتھ سرے بزم چھم سے آئیں. یہ شاعری ہے، گانے بجانے کا فن نہیں. یہ شاعری ہے، گانے بجانے کا فن نہیں. سچ ہے کہ جوش جوش ہے، مہدی حسن نہیں. یہ شاعری ہے، گانے بجانے کا فن نہیں. سچ ہے کہ جوش جوش ہے، مہدی حسن نہیں. سہگل کا رنگ فیض کا فن ہو نہیں نہیں. سہگل کا رنگ فیض کا فن ہو نہیں نہیں. اور طرز حفیظ نور جہاں کی زمین نہیں. طرز حفیظ نور جہاں کی. شعر ہے، دل کی صدا ہے، شعر گلے کی ادا نہیں. دل کی صدا ہے، شعر گلے کی ادا نہیں. یعنی خدا نخواستہ ساحر لتا نہیں. دل کی صدا ہے. فراز صاحب، آپ اسٹیج پہ زیادہ اچھے لگتے. دل کی صدا ہے، شعر گلے کی ادا نہیں. یعنی خدا نخواستہ ساحر لتا نہیں. اور دل کی پکار موجے ترنم کے دوش پر
करती है रक्स फिक्र के साहिल को छोड़कर, अल्फाज का वजूद तखय्युल का जाल है और जज्बात की जबान समझना कमाल है। आखिरी शेर है, वो शेर है कि सुन के जिसे रूह गुनगुनाए, वो शेर है कि सुन के जिसे रूह गुनगुनाए, दिल डगमगाए बहरे मसरत में डूब जाए। ये मसला पैदा होता है कि हमारी सकाफत के क्या अज्जा हैं। मसलन ये कि मौसीकी को कभी हलाल कभी हराम करार दिया जाता है, या मुसव्वरी को, या और दूसरी लवाज़मात जो सकाफत की जान है। तो मैंने एक दिन जोश मलियाबादी से पूछा कि आपके ख़याल में सकाफत के अज्जा क्या हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैंने मंजूम कर लिया, वो आपको पेश करता हूँ। मैंने जनाब जोश से पूछा ये एक बार, किस चीज़ से हमारी सकाफत आश्कार, बेसाख्ता उन्होंने दिया मुझको ये जवाब, ऐ हम नवा हमारी सकाफत लाजवाब। आलू की चाट, बेसनी रोटी दही बड़े, आलू की चाट, बेसनी रोटी दही बड़े, और जर्दा पुलाव मुर्गे मुसल्लम पे मर मिटे। और नाने अगर नहीं तो चपाती जरूर है, लोटा नहीं तो लोटे की टोंटी जरूर है। नाने अगर नहीं तो चपाती जरूर है, लोटा नहीं तो लोटे की टोंटी जरूर है। अचकन उगाल दान गरारा ग्लोरियां, इनके बगैर हुस्न सकाफत में फिर कहाँ। और शामिल है पानदान सकाफत के बाब में, शामिल है पानदान सकाफत के बाब में, ये चीज मुनफरिद है हमारी जनाब में। शुक्रिया। मैं एक कुएं के करीब बैठा खला की वुसअत को तक रहा था। सितम तो ये है कुएं की तंगी मेरे तखय्युल को डस रही थी। वाह वाह। इसी कुएं में न जाने कितने शरीर मेंढक बस एक ही गीत गा रहे थे, हमारी दुनिया से कोई दुनिया बड़ी नहीं, टरटरा रहे थे। मैं एक कुएं के करीब बैठा खला की वुसअत को तक रहा था। सितम तो ये है कुएं की तंगी मेरे तखय्युल को डस रही थी। इसी कुएं में न जाने कितने शरीर मेंढक बस एक ही गीत गा रहे थे, हमारी दुनिया से कोई दुनिया बड़ी नहीं, टरटरा रहे थे। ये झूठ खुशफहमियों का भौरा मेरे तखय्युल में उड़ रहा था, मगर मैं गुमफहमियों का दुश्मन अज़ल से हूँ और आज भी था। निदाए हिजरत सुना के इन मेंढकों को मैंने गुमान परवर यकीन की झील में ला के छोड़ा। वाह वाह वाह। फिजा ने क्या क्या लिबास बदले, जमाना कितनी हसीन रातों का जेवरे शब लुटा चुका था। अब इनकी खुशफहमियों की काई जहां नौ के तमाम पानी पे जम गई थी। वाह। मगर ये मेंढक वही सदाएं लगा रहे थे, हमारी दुनिया से कोई दुनिया बड़ी नहीं, टरटरा रहे थे। ख्याल आया कि झील और कुएं का पानी कसाफतों में घिरा हुआ है, गुमा का दरिया है इनकी मंजिल, जहां तगय्युर बिफरती मौजें खुली फिजा में हयात नौका पयाम देंगे। अगरचे सूरज भी सामने था, खला की वुसअत भी दावत फिक्र दे रही थी, मगर ये मेंढक वही सदाएं लगा रहे थे, हमारी दुनिया से कोई दुनिया बड़ी नहीं, टटरा रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। बहुत वाह वाह। ये एक नज़्म है, इसका उन्वान है गलतियाँ। और देखना ये है कि माशरे में किस प्रोफेशन की गलती जो है वो अवाम के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। आदमी है शाख हस्ती में ख़ताओं का समर,
آدمی ہے برسرے پیکار رہتا ہے خطاؤں سے بشر. واہ آدم و حوا کی وہ پہلی خطائے مشترک ابن آدم کی خطاؤں میں ہے شامل آج تک. ایک محقق کی خطا تاریخ داں کی ہے سند, وقت کا دھارا بنا دیتا ہے جس کو مستند. ایک نیا قانون بن سکتی ہے منصف کی خطا, اور ماسٹر منٹتے ہیں شاگردوں کے سر اپنی خطا. اور مولوی صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ایمان ہے, مولوی صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ایمان ہے, ان کے ہر عذر خطا میں فتنہ شیطان ہے. تو وکیلوں سے معذرت کے ساتھ کہ عادتاً اکثر خطا کرتے ہیں بیچارے وکیل, واہ واہ عادتاً اکثر خطا کرتے ہیں بیچارے وکیل, جو عدالت عالیہ میں بن کے جاتی ہے اپیل. شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور کس قدر دلچسپ ہوتی ہے وکیلوں کی خطا, مدعی کی جیب بن جاتی ہے جس کا مدعا. واہ ڈاکٹر صاحب حقیقت میں خطا کرتے نہیں, ڈاکٹر صاحب حقیقت میں خطا کرتے نہیں, اور بے خیالی میں جو ہو جائے تو ڈرتے نہیں. ڈاکٹر صاحب حقیقت میں خطا کرتے نہیں, اور بے خیالی میں جو ہو جائے تو پھر ڈرتے نہیں. ڈاکٹر کی یہ خطا لاتی ہے پیغام قضا, خوب ہے یہ بھی خطا بنتی ہے منشائے خدا. خوب ہے یہ بھی خطا بنتی ہے منشائے خدا. اور آخری شعر ہے کہ الغرض ان کی خطا اعراض بیماری کے ساتھ, الغرض ان کی خطا اعراض بیماری کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے اس دنیا میں خاموشی کے ساتھ. اس کا عنوان ہے سر سید احمد خان اور مخالفت. نظم سنجیدہ ہے. اسیر وہم قدامت پسند تھے ہم لوگ, چراغ فکر جلانے کی آرزو بھی نہ تھی, ہم اپنی عظمت رفتہ کے سوگوار بھی نہ تھے. برائے نام عمل گفتگو میں شامل تھا, برائے نام عمل گفتگو میں جاری تھا, نئے زمانے کی آمد کا خوف طاری تھا. جدید دور کا سید نے احترام کیا, چراغ فکر جلائے کہ روشنی کم تھی. ایک احتجاج کی آندھی یقین کے ساتھ چلی, ایک اضطراب کا سیلاب جھوم کر آیا, ایک اختلاف کا طوفان جوش میں آیا. اس اختلاف کی شورش کچھ اس طرح سے بڑھی, مخالفت کا زبانوں پہ رقص ہونے لگا. مخالفت کی حمایت میں اشتہار چھپے, مخالفت میں نمایاں تھے منبروں پہ خطیب, انہی کے ساتھ کڑے تھے قلم فروش ادیب, اور کمان شر سے نکلنے لگے گمان کے تیر. منافرت کے بگولے جہاں جہاں بھی گئے, مخالفت دلوں میں اڑنے لگی حیف انتشار کی دھول. مخالفت کی حمایت میں مولوی بھی بڑھے, اور مخالفت کے اکھاڑے میں یہ بھی کود پڑے. اور صدائیں آئیں کہ انگریز داں ہے سر سید, اور اپنی قوم کو پڑھوا رہا ہے انگریزی. مخالفت کا یہ طوفان پھپتیوں میں گیا, مخالفت کو ہوا دے رہے تھے اکبر بھی, مخالفت میں ظرافت کی چاشنی بھر دی. آخری دو بند ہیں کہ ادب کی آڑ میں ڈپٹی نذیر احمد نے اگرچہ صاف نہ لکھا اشارتاً لکھا, فرنگیوں کے وفادار دشمنیں دی ہیں کہ سبز باغ دکھاتے ہیں ایسے ابن الوقت, متاع قوم لٹاتے ہیں ایسے ابن الوقت. وہ اختلاف کا طوفان علمان و حفیظ, قدم قدم پہ قدامت نے راستہ روکا. مخالفت کا یہ طوفان اور سر سید مخالفت کے تھپیڑوں کو جھیلتے ہی رہے, غم حیات کی موجوں سے کھیلتے ہی.